خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور مسلسل آپ ویڈیو سن سکیں۔ آج کی ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان تبلیغی جماعتوں پر، تبلیغی لوگوں پر، مبلغین اور داعی لوگوں پر یہ اعتراض کستے ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ بوریے بستر لے کر بال بچوں کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے تبلیغ میں نکل جاتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، اہل و عیال کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تبلیغ کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کی ضرورت کو نہیں جانتے، تو اپنی زبانوں کو لگام لگا کے رکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقہاء ہیں اور اہل عقل و خرد ہیں تو اپنی عقلوں پر، اپنے علم و عرفان پر، معرفت و دانائی پر ماتم کرنا چاہیے کہ یہ کام ثابت ہونے کے باوجود، معقول اور مناسب ہونے کے باوجود، اہم اور عظیم ہونے کے باوجود وہ انکار کیوں کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر 1 مہینے کا سفر کیا تھا، جو دعوتی سفر بھی تھا، جہادی سفر بھی تھا اور اصلاح و تربیت کا سفر بھی تھا، دعوت و تبلیغ کا سفر بھی تھا، فلاح و بہبود عوام کا سفر بھی تھا۔ کیا آپ تبلیغ نہیں کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے؟ اور جہاد بھی ہوا، 1 مہینے کا عرصہ لگا آنے اور جانے دونوں میں۔ تو یہ بہت بڑا واضح ثبوت ہے کہ تبلیغیوں کا یہ عمل جو مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے اور ہفتوں کے لیے، کافی دنوں کے لیے جو بچوں کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اس ثبوت کے بعد اب ایسے لوگوں کو جو تنقید کر رہے ہیں انہیں اپنے منہوں پر، اپنی زبانوں پر لگام لگانا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں وہ بڑے عاصی اور گناہگار ہوں گے اور اس کا خمیازہ قیامت میں بھگتیں گے۔ اس لیے اس سے توبہ کر کے اس عمل کو برا نہ کہیے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو جانے والوں کو روک کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔